بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ نصر کا ایک ایسا خاص مجرب المجرب عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ پاک آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ پاک کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ وہ خاص عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسے ہی قرآنی اور نبوی وظائف حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ زندگی میں ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے سورہ نصر کی تلاوت، سورہ نصر کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں، کیسے کامیابیاں ملتی ہیں، یہ اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورہ نصر کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورہ مبارکہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور تفسیر مجری میں لکھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو ہر روز 7 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اسے پڑھنے والا محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ اور اگر کوئی اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو دشمن پر فتح یابی حاصل کرے گا، اور اگر کوئی اس سورہ مبارکہ سورہ نصر کو رنگ پر کندہ کر کے جال پر لگا دے تو اس جال میں مچھلیاں بھی خوب آئیں گی۔ معزز ناظرین، ہر مسلمان اس سورہ مبارکہ سے بخوبی واقف ہے اور الحمدللہ یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جب خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، بس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے استغفار کرو کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اور مسند احمد میں ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے خاندان میں تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے۔ یہ بات بعض لوگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اس لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلوا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ
میں ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہوں؟ دوران گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیوخ بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض لوگ خاموش رہے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا ہے اور آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شیوخ بدر سے فرمایا کہ آپ کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے خود دیکھ لی۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علم عظمت کو ظاہر فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو وہ عمل بتاتی ہوں جس کے کرنے کی بے حساب برکات ہیں۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نصر چوتھائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ جو بندہ مومن محض اللہ کا ہو جاتا ہے تو اسے دنیا میں کیا ملتا ہے؟ قلوب فتح ہوتے ہیں اور فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر ہر مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ سورہ نصر کو نوافل نماز یا واجب نماز میں پڑھے گا تو خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح یاب کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سورہ نصر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ بھی اسے اپنے معمول میں شامل کریں، یقین کامل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ عمل کوئی بھی ہو، بس یقین شرط ہے، مستقل مزاجی سے کریں تو ضرور فائدہ ہوگا، ضرور کامیابی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اول درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں یا پھر کوئی اور چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ نصر تلاوت کریں۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی ملے گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی، ہر قسم کی جائز حاجات پوری ہوں گی، دلی مرادیں پوری ہوں گی، اللہ کے حکم سے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں پریشانیوں سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کے حکم سے مسائل ایسے حل ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں، پھر اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے، ہر قسم کے مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مانگیں تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی مشکل ہوگی فوراً حل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی غیبی مدد حاصل ہوگی، اللہ پاک مسائل حل فرما دیں گے، مشکلات سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو خود بھی عمل کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب
वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई ख़ास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।